مصطفیٰ ویلکم 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 مصطفیٰ ویلکم ویلکم۔ آج ہم ایک ایسے وشے پر گہرائی میں اترنے جا رہے ہیں جو بہت نازک بھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں بے حد اہم بھی، جی ہاں، خاص طور پر اسلامی عقیدے کے لحاظ سے۔ یہ وشے ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، یعنی ان کے ماتا پتا کے ایمان اور توحید کے بارے میں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر صدیوں سے اسلامی دنیا میں چرچا ہوتی رہی ہے۔ ہاں، ہمارے پاس آج جو جانکاری ہے وہ خاص طور پر علماء اہل سنت کی کتابوں اور ان کے بیانوں پر آدھارت ہے، اور کچھ خاص حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان اور توحید عنوان سے جو مواد ہے اس سے لیے گئے ہیں۔ اور دیکھیں، آج ہماری اس گفتگو کا مقصد کوئی نتیجہ نکالنا نہیں ہے یا کسی بحث میں پڑھنا نہیں ہے۔ صحیح، مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس مسئلے پر اہل سنت والجماعت کا جو پرمکھ نظریہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ اپنے اس نظریے کے لیے کیا دلیلیں، مطلب کیا ثبوت سامنے رکھتے ہیں۔ جی، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ بھائی اسلام کی جو اوپچارک دعوت تھی، وہ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، اس کے اعلان سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ان کے والدین کیا وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ اسی نقطے کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اور یہ سوال صرف کوئی تاریخی سوال نہیں ہے، یہ جذباتی اور عقیدتی طور پہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کے نسب یعنی ان کے پاک خاندان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ چلیے تو پھر اس وشے کو کھولتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا مسئلہ۔ جیسا آپ نے کہا اکثر چرچا میں رہتا ہے، تو دیکھتے ہیں یہ جو حوالے ہمارے پاس ہیں یہ کیا روشنی ڈالتے ہیں اس پر۔ اہل سنت کا جو مکھیہ نظریہ ان سروتوں میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو جانکاری ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ، یعنی جس پر زیادہ تر علماء سہمت ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین، یعنی ان کے سمانت ماتا پتا، جی، اور ان کے تمام آباء و اجداد، مطلب سارے پوروج اوپر تک، وہ سب ایمان اور توحید پر قائم تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ سے ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے، اور شرک یعنی بہودیوواد اور کفر یعنی اوشواس کی گندگی سے وہ ہمیشہ پاک اور محفوظ رہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیا اس عقیدے کی بنیاد میں قرآن کریم سے بھی کوئی دلیل دی جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ان حوالوں میں جو بنیادی دلیل دی جاتی ہے وہ قرآن کریم کی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 219 ہے۔ اچھا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آیت سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لگ رہی ہے کہ اللہ آپ کے سجدوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا والدین یا اجداد کے ایمان سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے؟ یہاں کیا ہے وہ دلچسپ بات؟ ہاں، یہاں دلچسپ بات اس کی تفسیر ہے، مطلب اس کی ویاکھیا جو بڑے بڑے مفسرین نے کی ہے۔ جی، جانکاری یہ بتاتی ہے کہ امام فخر الدین جازی اپنی تفسیر کبیر میں، امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں، اور امام آلوسی، بڑے نام ہیں یہ تو، جی، اپنی روح المعانی جیسی مشہور تفسیروں میں اس آیت کی ایک اہم ویاکھیا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اس بات کو بھی دیکھتا ہے کہ آپ کی نورانی حقیقت اور آپ کا نسب، آپ کا ونش کس طرح ہمیشہ سے ساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں، اللہ کی عبادت کرنے والوں، اللہ کو ایک ماننے والوں کی پشتوں اور پاک رحموں مطلب گربھاشیوں میں منتقل ہوتا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اچھا، تو یہ تفسیر اس آیت کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تک نہیں رکھتی، بلکہ یہ تو پورے ونش کی روحانی پاکیزگی اور توحید پر قائم رہنے کی دلیل بن جاتی ہے۔ بالکل، اس تفسیر کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے، پر ہمارے سروت اس بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ نسب کی پاکیزگی کو اتنا اہم کیوں مانا گیا ہے؟ دیکھیے، اہل سنت کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس لیے پاک اور مقدس ہے کیونکہ نبی کی ذات خود مقدس ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہترین خاندانوں میں ہی پیدا فرماتا ہے، اور نسب کی پاکیزگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی ظاہری عیب نہ ہو، جیسے ناجائز پیدائش نہ ہو، جی، بلکہ یہ بھی کہ اس نسب میں اوپر تک کوئی بت پرست یا مشرک نہ گزرا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے لحاظ سے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء اس آیت کو والدین اور اجداد کے مومن ہونے کی ایک قرآنی بنیاد مانتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔
نسب کی پاکیزگی کا یہ جو وچار ہے، کیا یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور بہت صاف طور پر سروت میں ایک بہت مشہور حدیث کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ لم ازل اتنقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ اور اس مبارک حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا اور صاف مطلب ہے، میں ہمیشہ سے پاکیزہ پشتوں یعنی پتاؤں کے سلسلوں سے پاکیزہ رحموں یعنی ماؤں کے سلسلوں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ یہ حدیث جیسا کی جانکاری میں ہے، کئی محدثین نے روایت کی ہے۔ امام بہقی نے اپنی مشہور کتاب دلائل النبوہ میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اسی طہارت یعنی پاکیزگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت کی تفسیر میں تھا۔ بالکل، اور یہاں طاہرین اور طاہرات یعنی پاک مرد اور پاک عورتیں کا مطلب علماء صرف جسمانی پاکیزگی نہیں لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا اصل مطلب روحانی اور عقیدتی پاکیزگی لیا جاتا ہے، یعنی شرک اور کفر کی جو گندگی ہے اس سے پاک ہونا۔ اچھا، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ حدیث صرف والدین ہی نہیں بلکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام تک تمام اجداد کی توحید پرستی اور ایمان کی گواہی دے رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں اسی سندرب میں سروت ایک اور اہم اصول کا بھی ذکر کرتے ہیں، ایک سدھانت جو علماء میں مشہور ہے، کلو آبا نبیین لا یزالو ینقلو من اسلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہر نبی کے تمام آبا و اجداد ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں ہی منتقل ہوتے رہے ہیں۔ ہر نبی کے؟ جی، یہ اصول صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی شان اور مرتبے کے لحاظ سے ہے۔ یہاں تو بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت کے بڑے اور مستند علماء نے اس مسئلے کو صرف یوں ہی نہیں دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں جی، بلکہ اس پر باقاعدہ تحقیق کی ہے، دلیلیں جمع کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے جو حوالے ہیں وہ کن بڑے علماء کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہاں، اس وشے پر بہت علماء نے لکھا ہے، لیکن سروت میں دو نام بہت اہمیت کے ساتھ لیے گئے ہیں۔ ایک ہیں 9ویں صدی ہجری کے عظیم عالم حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، امام سیوطی۔ وہ اپنے زبردست علمی دائرے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر کئی چھوٹی کتابیں لکھیں جن میں سب سے مشہور ہے مسالک الحنفا فی والدین المصطفیٰ۔ اچھا۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت تحقیق اور دلیلوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین شریفین مومن تھے اور نجات یافتہ یعنی موکش پراپت ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے قرآن، حدیث اور عقلی دلیلیں بھی دی ہیں۔ امام سیوطی کا نام تو علم حدیث اور تفسیر میں بہت ہی بڑا ہے، اور دوسرے عالم جن کا ذکر ہے؟ دوسرے عالم جن کا حوالہ سروت میں ہے وہ ہیں 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت۔ جی، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کے فتووں کا مجموعہ فتاوی رضویہ بہت مشہور ہے۔ ہاں، بالکل۔ سروت میں فتاوی رضیہ کی جلد نمبر 30 کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی پوری تحقیق اور مضبوط دلیلوں کے ساتھ یہ فتویٰ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین یقیناً نور ایمان سے سرفراز تھے۔ اچھا۔ وہ کبھی بھی مشرک یا کافر نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اہل سنت کا مستند اور صحیح عقیدہ ہے اور انبیاء کی نسل میں کفر یا شرک کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب قرآن کی آیت کی تفسیر، نسب کی پاکیزگی والی حدیث، اور پھر امام سیوطی اور اعلیٰ حضرت جیسے مستند علماء کی تحقیق اور فتوے، یہ سب مل کر اہل سنت کے اس نظریے کی مضبوط بنیادیں بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے حوالے بتا رہے ہیں۔ جی، بالکل۔ لیکن ایک سوال جو پھر بھی اٹھتا ہے اور اکثر اٹھایا بھی جاتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا، ہاں، اور آپ کے والدین کا انتقال تو آپ کی ولادت سے پہلے یا بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو ان تک اسلام کی وہ دعوت جس کے آپ نبی تھے وہ کیسے پہنچی؟ اس پر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک نہایت اہم نقطہ ہے، اور یہیں پر اسلامی عقائد کا ایک اور اصول سامنے آتا ہے، اسے اہل فطرت کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اہل فطرت؟ جی، فطرت یا فترہ عربی میں اس وقفے یا زمانے کو کہتے ہیں جو یا تو دو نبیوں کے بیچ کا ہو، اچھا، یا وہ زمانہ جب اللہ کا کوئی واضح پیغام یا شریعت کسی قوم تک نہ پہنچی ہو۔
اہل فطرت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایسے زمانے یا ایسے حالات میں زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یعنی اہل فطرت کے بارے میں آخرت کے لحاظ سے اسلامی نظریہ کیا ہے؟ جن لوگوں تک اللہ کی طرف سے کوئی واضح دعوت، کوئی نبی کا پیغام یا کوئی آسمانی کتاب کا علم صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، ان پر آخرت میں حجت قائم نہیں ہوتی، مطلب انہیں اس پیغام کو نہ ماننے کی سزا یا عذاب، عام طور پر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان تک وہ پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ جی قرآن میں بھی آتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، مطلب ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ اچھا، سروت میں امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند سے ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے جس کا مطلب کچھ ایسا ہے کہ فطرت کے زمانے میں مرنے والے اور مشرکوں کی وہ اولادیں جو نابالغی میں مر گئیں ان کا معاملہ الگ ہوگا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کا معاملہ ان لوگوں سے بالکل الگ ہے جنہوں نے نبی کی دعوت پہنچنے کے بعد جان بوجھ کر انکار کیا۔ اچھا، تو ایک اہم دلیل یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تعلق اہل فطرت سے تھا، لہٰذا ان پر آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی بلکہ وہ نجات یافتہ ہیں، یہ بھی ایک وضاحت ہوئی۔ جی، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی دلیل ان سروتوں میں بتائی گئی ہے جو سیدھے ان کے ایمان لانے کی بات کرتی ہو، صرف اہل فطرت ہونے کی نہیں؟ جی ہاں، سروت ایک اور بہت اہم روایت کا ذکر کرتے ہیں جسے بہت سے اہل سنت علماء، خاص طور پر امام سیوطی جیسے محدثین، اس مسئلے میں ایک خاص دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ کچھ یوں بیان کیے گئے ہیں، فَأَحْيَاهُمْ اللَّهُ لِي فَآمَنَ بِي۔ یہ ملتی جلتی روایتیں بھی ہیں۔ فَأَحْيَاهُمْ اللَّهُ لِي فَآمَنَ بِي، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یعنی میرے والدین کو میرے لیے زندہ فرمایا، پس وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ اچھا، سروت کے مطابق اس مطلب کی روایتیں امام ابو بکر بزار، امام طبرانی اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی اور دوسری کتابوں میں اس روایت پر کافی تحقیق کی ہے اور اسے حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ حسن درجہ؟ جی، حسن حدیث کی قابل اعتبار قسموں میں سے ایک ہے، مطلب یہ ایسی حدیث ہے جسے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے بھلے ہی وہ صحت کے سب سے اونچے درجے صحیح تک نہ بھی پہنچے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معجزہ، ایک چمتکار کا ذکر ہے؟ جی ہاں، کہ ان کے والدین کو وفات کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی تاکہ وہ اپنے عظیم بیٹے کی نبوت پر باقاعدہ ایمان لا سکیں۔ جی ہاں، اہل سنت کے وہ علماء جو اس روایت کو قابل اعتبار مانتے ہیں وہ اسے ایک بہت بڑی اور واضح دلیل مانتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہ صرف اہل فطرت ہونے کی وجہ سے عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خاص شرف اور عزت بھی دی کہ وہ اپنے بیٹے کی نبوت پر ایمان لا کر باقاعدہ مومن ہونے کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شان اور اللہ کی ان کے والدین پر خاص عنایت کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی اہل سنت کے اس نظریے کی تفصیل اور اس کی دلیلیں جو ہمارے سروتوں میں بتائی گئی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس مسئلے پر ہمیشہ سے اختلاف یا کم سے کم الگ رائے بھی رہی ہیں۔ جی رہی ہیں۔ کیا ہمارے سروت اس دوسری رائے کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں؟ ہاں، سروت مخالف یا دوسری رائے کا بھی بہت مختصر ذکر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا زور اہل سنت کے موقف کو بتانے پر ہے۔ شروط میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ جنہیں شروط میں وہابی یا غیر مقلدین جیسے ناموں سے منسوب کیا گیا ہے، وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال اسلامی دعوت کے عام ہونے سے پہلے ہو گیا تھا اور وہ عرب کے اس وقت کے ماحول میں تھے، اس لیے ان کے نزدیک وہ ایمان پر نہیں تھے۔ یہاں یہ بات صاف کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو شروط میں ہے۔ بالکل، ہمارا کام صرف جانکاری پیش کرنا ہے۔ جی، کسی فرقے کی تائید یا تردید ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہی ہم ان الفاظ وہابی غیر مقلدین کی حمایت کر رہے ہیں، صرف نقل کر رہے ہیں۔ غیر مقلدین عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فقہ کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ اسپشٹ کرنا ضروری تھا۔ تو اہل سنت کی طرف سے ان سروتوں کے مطابق اس مخالف رائے کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ ان دستاویزوں کے انوسار اہل سنت علماء اس مخالف رائے کا جواب
انہی دلیلوں سے دیتے ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ ان کا جواب 2 بنیادی پوائنٹس پر فوکس ہوتا ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ پہلا، اہل فطرت کا اصول۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے، فرض کریں کہ والدین نے اعلان نبوت کے بعد والا ایمان اختیار نہیں کیا، حالانکہ وہ اسے نہیں مانتے، تب بھی وہ اہل فطرت میں سے تھے جن تک دعوت نہیں پہنچی تھی۔ لہٰذا اسلامی قانون کے مطابق ان پر کوئی عذاب نہیں ہو سکتا اور وہ یقیناً نجات یافتہ ہیں۔ اس لحاظ سے بھی انہیں کافر یا جہنمی کہنا سراسر غلط ہے اور قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ ہوا پہلا جواب۔ اور دوسرا، زندہ ہو کر ایمان لانے والی حدیث۔ وہ علماء جو اس حدیث کو حسن یا صحیح مانتے ہیں، وہ اس سے پیش کرتے ہیں کہ اہل فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے باقاعدہ ایمان لانے کا شرف بھی دیا۔ اچھا، تو اس لحاظ سے وہ صرف نجات یافتہ ہی نہیں بلکہ درجۂ ایمان پر فائز مومن ہے۔ ہاں، تو مطلب دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ جی ہاں، اہل سنت علماء کے نزدیک چاہے اہل فطرت والے اصول سے دیکھیں یا زندہ ہو کر ایمان لانے والی روایت سے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین جنتی ہیں۔ سروت مکھیہ روپ سے اسی درشٹیکون کو مضبوط کرتے ہیں اور اسی کے حق میں دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ سروت میں کچھ الگ وچاروں کا ذکر ضرور ہے، لیکن جن علماء کا حوالہ دیا گیا ہے جیسے امام سیوطی، اعلیٰ حضرت وغیرہ، وہ ان دلیلوں سے ان الگ وچاروں کا جواب دیتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان تمام دلیلوں کو جو ہمارے سروتوں میں آئی ہیں ایک جگہ رکھیں، قرآن کی ساجدین والی آیت اور اس کی تفسیر، نسب کی پاکیزگی والی طاہرین حدیث، والدین کو زندہ کر کے ایمان لانے والی حدیث، جی، جسے امام سیوطی نے حسن کہا، ہاں، اور امام سیوطی اور اعلیٰ حضرت جیسے بڑے علماء کی تحقیقات اور فتوے، اور اہل فطرت کا اسلامی اصول، تو ان سب کی روشنی میں اہل سنت علماء آخری طور پر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ دیے گئے سروتوں کے مطابق نتیجہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ اہل سنت والجماعت کا پرمکھ اور مستند عقیدہ، جس پر ان کے اکثر علماء سہمت ہیں، یہی ہے کہ پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، اور اسی طرح آپ کے تمام آبا و اجداد اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک، سب کے سب ہمیشہ توحید پر قائم تھے، مومن تھے اور یقیناً نجات یافتہ ہیں، یعنی موکش پراپت ہیں اور جنتی ہیں۔ جی ہاں، اور ان کے پاک نسل میں، ان کے نسب کے سلسلے میں کبھی بھی شرک یا کفر داخل نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی تفسیر، صحیح احادیث اور بڑے بڑے محقق علماء کی تحقیقات اور کتابوں سے ثابت ہے، جیسا کہ ہمارے سروتوں میں بتایا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس گفتگو کے شروع میں بھی کہا تھا، ہماری اس بات چیت کا مقصد صرف ان اپلبدھ سروتوں میں دی گئی جانکاری، دلیلوں اور ویاکھیاؤں کو سامنے رکھنا تھا، بالکل، تاکہ اس نازک اور اہم مسئلے پر ایک مخصوص مذہبی نظریے یعنی اہل سنت والجماعت کے نظریے کی ایک جھلک مل سکے۔ جی، اور یہ پوری گفتگو ایک اور گہرے سوال کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس پر شاید سننے والے خود غور کرنا چاہیں۔ وہ کیا؟ اس سے ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی اوپچارک ایشوریہ سندیش، مطلب وحی یا کسی نبی کی شریعت کے اعلان سے پہلے بھی انسان کے اندر جو ایک قدرتی یا فطری پاکیزگی ہوتی ہے، فطرت جسے کہتے ہیں، جی، یا اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت، اس کا تصور کیا ہے؟ یہ خیال کہ دعوت پہنچنے سے پہلے بھی انسان کی اصل فطرت میں توحید یا نیکی کا بیج ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ اس فطرت پر قائم رہ سکتے ہیں، یہ ہمیں الگ الگ مذہبی پرمپراؤں اور الگ الگ زمانوں میں انسانی فطرت کی اصلیت اور اللہ کی ہدایت کے الگ الگ طریقوں کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ اور غور کرنے لائق نقطہ ہے جو اس پوری بات چیت سے نکل کر سامنے آتا ہے۔